الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کریں. ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے، زبان سے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو دل بھی ساتھ ہوتا ہے. یہ سب سے ذکر کی اعلیٰ قسم ہے جس میں زبان اور دل دونوں ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جب آپ کرتے ہیں تو دل بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے ذکر کرتے ہیں، ذکر قلبی، کچھ صوفیہ ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف دل کا ذکر کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں آئیے نماز پڑھتے ہیں، بولے نہیں، میں دل سے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو دل سے کرنے کا ہمارے پاس نہیں، جب تک کہ زبان اور دل ساری چیزیں اس میں شامل ہوں. تو یہ حدیث اس میں بتایا گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک اللہ عز وجل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی، میں میرے بندے کے ساتھ ہوں. اس کو تھوڑا اچھا سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں معیت. میت الگ ہے، معیت الگ. میت وہ جو میت جنازہ جو پڑھتے ہیں، معیت اللہ آپ کے ساتھ ہے. بندہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بندے کے ساتھ ہے. دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک معیت عامہ، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، کافر فاجر کے ساتھ بھی ہے، یعنی ساری مخلوق کے ساتھ اللہ ہے. وہ کیسے ہے؟ احاطۃ الخلق سمعا و بصرا و سلطانا. اللہ تعالیٰ سارے کریشن کے ساتھ ہے. کیسے ہے؟ سمعا، سن رہا ہے آپ جو کہتے ہیں، و بصرا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، و سلطانا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت آپ کے اوپر ہے. یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے. اس میں مومن، کافر، فاجر، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ہے معیت عامہ. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ میں ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، اگر ذکر نہیں کروں تو اللہ مجھے نہیں دیکھے گا، اللہ میرے ساتھ نہیں رہے گا. نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ معیت ہے، لیکن ایک معیت عامہ ہے جو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. معیت اللہ کے ساتھ ہونے کا دوسرا ٹائپ جسے کہا گیا معیت خاصہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اسپیشل طور سے، خاص طور سے بندوں کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں، خاص طور سے آپ کے ساتھ. یہ خاص طور سے اللہ آپ کے ساتھ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ السداد والتوفیق والحفظ. اللہ جب خاص طور سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اللہ دین کے راستے پر سیدھے سیدھے رکھتے ہیں، آپ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں. والحفظ، اللہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں. والتوفیق، اللہ تعالیٰ سے آپ کو اچھے کاموں میں توفیق ملتی ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ معیت اللہ کے بندے کے ساتھ ہونے کا دو ٹائپ ہے. ایک معیت عامہ، پبلک، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ نگرانی ہے، اللہ کا دیکھنا ہے، سننا ہے، سب کے ساتھ. لیکن آپ کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ساتھ جب اللہ ہوتے ہیں تو تین نعمتیں حاصل ہوتی ہیں: التوفیق والسداد
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، سیدھے سیدھے لے کر چلتے ہیں۔ وہی اس بات کا ذکر اس میں ہے، انا مع عبدی، میں میرے بندے کے ساتھ۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی جب آپ بھی ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ، جو دعائیں بتائی گئی وہ دعا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جب میرے ساتھ ہیں تو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، تو جب میرے ساتھ اللہ ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہیں تو میرے ساتھ نہیں۔ اللہ جب میرے ساتھ آتے ہیں تو کیا اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، ینزل ربنا کل لیلہ، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کیا خالی ہو جاتا ہے؟ ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ میں مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے الگ تھلگ، لیکن آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ جب آپ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عرش پر نہیں، یہ تو ہم مخلوق ہیں، لیس کمثلہ شیء، ہماری طرح اللہ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ آپ کہیں ٹرین میں، ہوائی جہاز میں کہیں جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاند آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہاں دیکھا آپ نے، آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو مون بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو لیکن مون، چاند کہاں ہے؟ وہ آسمانوں میں ہے، لیکن آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ کی ٹرین جا رہی، لگتا ہے کہ چاند بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ ساتوں آسمانوں پر ہے اور پھر آپ کے ساتھ بھی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اِذْ هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو ہونٹ سے بھی ذکر ہوتا ہے، صرف دل سے نہیں، دونوں جب مل جاتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ علماء نے ذکر کی 3 قسمیں بتائی ہیں، نماز پڑھنا ذکر ہے، برائی سے رک جانا یہ بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ جس میں آپ کے ہونٹ ہلے یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔